بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو، اسلامیات اور انگلش پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ اردو اور اسلامیات کے نوٹس ہارڈ کاپی میں بھی دستیاب ہیں، گھر بیٹھے آن لائن خریدے جا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942، متبادل نمبر 0370 53 78 147۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 انگلش پنجاب بورڈ کے یونٹ 9 کوالٹی ایجوکیشن اے کی ٹو سکسیس کے چھٹے اور ساتویں پیراگراف کا ترجمہ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے، یعنی 5واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہے مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ان دو پیراگرافز کی ٹرانسلیشن پیش کروں گا، ریڈنگ کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو ان پیراگرافز کی ٹرانسلیشن بھی یاد ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیراگرافز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 6 ہے۔ پیراگراف نمبر 6، Quality education is a powerful tool for addressing socio-economic disparities، یعنی معیاری تعلیم سماجی اقتصادی فرق سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ کوالٹی ایجوکیشن یعنی معیاری تعلیم، پاورفل مضبوط، ٹول ہتھیار کو بھی کہتے ہیں، اوزار کو بھی کہتے ہیں، ایڈریسنگ یہاں ایڈریسنگ کا مطلب ہوگا نمٹنے کے لیے، سوشیو اکنامک کا مطلب ہے سماجی اقتصادی، اور ڈسپیرٹیز کہتے ہیں فرق کو یا تفاوت کو۔ It serves as a leveler, providing equal opportunities for all, regardless of socio-economic background, gender اور ethnicity، یعنی سماجی اقتصادی پس منظر، جنس یا نسل کا لحاظ کیے بغیر سب کو برابر کے مواقع فراہم کرتے ہوئے یہ برابری پیدا کرنے والے اوزار کے طور پر خدمت سر انجام دیتی ہے۔ سروس کا مطلب ہے خدمت سر انجام دیتی ہے، لیولر کا مطلب ہوتا ہے برابری پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پرووائڈنگ کا مطلب ہوتا ہے فراہم کرتے ہوئے، ایکول کا مطلب برابر، اپورچونٹیز کا مطلب ہوتا ہے مواقع، اور ریکارڈ لیس کا مطلب ہوگا لحاظ کیے بغیر، سوشیو اکنامک کا مطلب سماجی اقتصادی، بیک گراؤنڈ کہتے ہیں پس منظر کو، جینڈر کہتے ہیں جنس کو، اور ایتھنیسٹی کہتے ہیں نسل کو۔ By equipping marginalized population with education، پسماندہ آبادی کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہوئے، جملہ یہاں سے یہاں تک ہے، تو جن جملوں کو میں کاٹ سکتا ہوں ان کو کاٹ کر لکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، equipping کا مطلب ہوتا ہے آراستہ کرتے ہوئے، marginalized کا مطلب ہوتا ہے پسماندہ، population آبادی کو کہتے ہیں، education تعلیم کو کہتے ہیں۔ It helps break the cycle of poverty، یہ غربت کی گردش کو توڑنے، ٹھیک ہے۔ بریک کا مطلب ہوتا ہے توڑنے، اور سائیکل کہتے ہیں گردش کو بھی کہتے ہیں، چکر کو بھی کہتے ہیں، پاورٹی کہتے ہیں غربت کو۔ اینڈ فوسٹرز انکلوسیو گروتھ، اور ہمہ گیر ترقی کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ تو ہیلپ یہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیلپ کا مطلب مدد کرتی ہے، اور ہیلپس کا مطلب مدد کرتی ہے، فوسٹرز کہتے ہیں فروغ دینا، اور اس کے بعد انکلوسیو کا مطلب ہے ہمہ گیر، اور گروتھ کہتے ہیں ترقی کو یا نشو و نما کو۔ انویسٹنگ ان کوالٹی ایجوکیشن از ناٹ جسٹ این انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل، معیاری تعلیم میں سرمایہ کاری نہ صرف انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ بھی آگے کنٹینیو ہے۔ انویسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ کاری، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے معیاری تعلیم، اور نوٹ جسٹ کا مطلب نہ صرف انویسٹمنٹ کہتے ہیں سرمایہ کاری کو، ٹھیک ہے، اور ہیومن کیپٹل کہتے ہیں انسانی سرمایہ کو، بلکہ یہ آگے بھی کنٹینیو ہے۔ بٹ اے پاتھ وے ٹو اچیونگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پروموٹنگ سوشل ایکویٹی اینڈ کریٹنگ اے مور پراسپرس فیوچر فار آل، بلکہ دیر پا ترقی کو حاصل کرنے، سماجی انصاف کو فروغ دینے، اور سب کے لیے زیادہ خوشحال مستقبل بنانے کا ایک راستہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کے اندر پاتھ وے کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اچیونگ کا مطلب حاصل کرنے، سسٹینیبل مطلب دیر پا، اور ڈیولپمنٹ ترقی کو کہتے ہیں، پروموٹنگ کہتے ہیں فروغ دینے کو، سوشل ایکویٹی کہتے ہیں سماجی انصاف کو،
کریٹنگ کہتے ہیں بنانے کو یا تخلیق کرنے کو، مور مطلب زیادہ، پراسپرس کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، فیوچر کہتے ہیں مستقبل کو، فور آل یعنی سب کے لیے۔ پیراگراف نمبر 7 اسٹارٹ ہوتا ہے، کوالٹی ایجوکیشن teaches students about different cultures, religions and perspectives, fostering mutual respect and understanding۔ معیاری تعلیم باہمی احترام اور سمجھ بوجھ کو فروغ دیتے ہوئے طلباء کو مختلف ثقافتوں، مذاہب اور نقطہ نظر کے بارے میں، اس کو آپ بتاتی ہے نہیں بلکہ سکھاتی ہے، کر لیں، معذرت چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سکھاتی ہوگی۔ اچھا جی، اب اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ دیکھ لیں۔ کوالٹی ایجوکیشن، ٹھیک ہے، اس کو مٹا دیں۔ کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے معیاری تعلیم، اور اس کے بعد ٹیچز کا مطلب سکھاتی ہے، جیسا کہ میں نے یہاں لکھا تھا، ٹھیک ہے، سکھاتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا سکھاتی ہے، آپ کو سمجھ تو آ گئے۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں طلباء کو، اور ڈیفرنٹ کہتے ہیں مختلف کو، کلچرز کہتے ہیں ثقافتوں کو، ریلیجنز کہتے ہیں مذاہب کو، پرسپیکٹیوز کہتے ہیں نقطہ نظر کو، اور فاسٹرنگ کا یہاں مطلب ہوگا فروغ دیتے ہوئے، میوچول کہتے ہیں باہمی، ریسپیکٹ کہتے ہیں احترام کو، انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو۔ Providing equitable access to education for all, regardless of background, helps to bridge social divides۔ پس منظر کا لحاظ کیے بغیر تمام لوگوں کو تعلیم تک منصفانہ رسائی فراہم کرنا معاشرتی تقسیم کو پاٹنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا جی، پرووائڈنگ کا مطلب ہوتا ہے فراہم کرنا، ٹھیک ہے، اور ایکویٹیبل ایکسس کا مطلب ہوتا ہے منصفانہ رسائی، ایکسس رسائی کو کہتے ہیں ایکویٹیبل منصفانہ۔ ایجوکیشن یعنی تعلیم، فار آل یعنی سب کے لیے، ریگارڈلیس کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کیے بغیر، بیک گراؤنڈ کہتے ہیں پس منظر کو، ہیلپ کا مطلب ہوتا ہے مدد دیتا ہے، مدد کرتا ہے، ایک بات ہے۔ برج، برج کا مطلب ویسے پل ہوتا ہے، لیکن یہاں ایز اے ورب استعمال ہوا تو یہاں اس کا مطلب ہوگا پاٹنا۔ سوشل ڈیوائڈز کا مطلب ہوتا ہے معاشرتی تقسیم۔ انکلوسیو ایجوکیشن پروموٹس equality اینڈ یونٹی، ریڈیوسنگ سوشل ٹینشنز۔ شمولیاتی تعلیم معاشرتی تناؤ کو کم کرتے ہوئے برابری اور اتحاد کو فروغ دیتی ہے۔ تو انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے شمولیاتی تعلیم، تعلیم کی قسم ہے یہ۔ پروموٹ کہتے ہیں فروغ دینا، ایکوالٹی کہتے ہیں برابری کو، یونٹی کہتے ہیں اتحاد کو، ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، سوشل ٹینشنز کا مطلب ہوتا ہے معاشرتی تناؤ۔ اس کے بعد ہے اسکولز آفن سرو ایز کمیونٹی ہبس۔ اسکول اکثر سماجی مراکز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اوفن کا مطلب ہوتا ہے اکثر، سبز کا مطلب کام کرنا یا خدمت سر انجام دینا، خدمت کرنا۔ کمیونٹی کہتے ہیں سماجی، ہبس کہتے ہیں مراکز کو۔ ویئر ڈائیورس گروپس کین کم ٹوگیدر، جہاں مختلف گروہ ایک ساتھ اکٹھے آ سکتے ہیں۔ ڈائیورس کہتے ہیں مختلف، گروپس کہتے ہیں گروہ کو، اور کین کم ٹوگیدر مطلب اکٹھے آ سکتے ہیں، کین کم ٹوگیدر اکٹھے آ سکتے ہیں۔ This fosters a sense of belonging and shared purpose, enhancing social cohesion۔ یہ عمل معاشرتی ہم آہنگی کو بڑھاتے ہوئے وابستگی کے احساس اور مشترکہ مقصد کو فروغ دیتا ہے۔ فوسٹر کا مطلب ہوتا ہے فروغ دینا۔ اچھا، اس کے بعد ہے سینس آف بلونگنگ۔ سینس آف بلونگنگ یعنی وابستگی کا احساس، سینس کہتے ہیں احساس کو، بلونگنگ کا مطلب ہوتا ہے وابستگی۔ شیئرڈ پرپز یعنی مشترکہ مقصد، شیئرڈ مطلب مشترکہ، پرپز کہتے ہیں مقصد کو۔ انہانس کہتے ہیں بڑھانا۔ سوشل کوہیشن معاشرتی ہم آہنگی۔ ایجوکیشن انہانسز امپلائبلٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی۔ تعلیم ملازمت کی قابلیت اور معاشی استحکام کو بڑھاتی ہے۔ تو ایجوکیشن تعلیم، انہانس کا مطلب ہوتا ہے بڑھاتی ہے، امپلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ملازمت کی قابلیت، اور اکنامک کہتے ہیں معاشی، اور اسٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے استحکام۔ اس کے بعد ہے
when individuals have access to economic opportunities، جب افراد کے پاس معاشی مواقع تک رسائی ہوتی ہے تو انڈیویجولز کہتے ہیں افراد کو، ایکسس کہتے ہیں رسائی کو، اکنامک اپورچونٹیز کا مطلب ہوتا ہے معاشی مواقع۔ It reduces social unrest and promotes a more cohesive society۔ تو یہ معاشرتی بے چینی کو کم کرتی ہے اور زیادہ ہم آہنگ معاشرے کو فروغ دیتی ہے۔ ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرتی ہے، سوشل کا مطلب ہوتا ہے معاشرتی، انریسٹ کہتے ہیں بے چینی کو، پروموٹس کہتے ہیں فروغ دیتی ہے، مور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، کوہیسو کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگ، اور سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو۔ This knowledge helps to reduce prejudices and conflicts, promoting a culture of peace۔ یہ علم امن کی ثقافت کو فروغ دیتے ہوئے تعصبات اور تنازعات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معذرت یہ غلط ہو گیا، مدد دیتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نالج کا مطلب ہوتا ہے علم، ہیلپس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا یا مدد دینا، اس کے بعد ہے ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، پریجوڈیسز کا مطلب ہوتا ہے تعصبات، کانفلکٹس کہتے ہیں تنازعات کو، اور پروموٹنگ کا مطلب ہوتا ہے فروغ دینا، ٹھیک ہے، پروموٹنگ فروغ دیتے ہوئے، کلچر کہتے ہیں ثقافت کو، اور پیس کہتے ہیں امن کو۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔